بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی سجاد صاحب، سعودیہ میں مقیم ہوتے ہیں۔ ان کے کوئی عزیز ہیں شاہد پپو صاحب، میرے بھی واقف کار ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا تو اس کی ویڈیو کے ذریعے سے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ دیگر حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید کا نکاح ہندا سے 2002 میں ہوا۔ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے 2006 میں زید نے ہندا کو ایک طلاق دے دی اور کچھ ہی دنوں بعد رجوع بھی کر لیا۔ عرصہ 2-3 سال گزرنے کے بعد اس نے ایک اور طلاق دے دی اور بعد میں پھر رجوع کر لیا۔ اس دوران ان کے 2-3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ اب تقریباً 1 سال پہلے اس نے اپنی بیوی کو پھر ایک تحریری طلاق دے دی ہے۔ اب اس عورت کے پاس یعنی ہندا کے پاس 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ہندا نے کہا کہ میں ان کو لے کر کہاں جاؤں؟ نکاح میں تم نے مکان لکھ کر دیا تھا اور خرچہ پانی دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، وہ مجھے دے دو ورنہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ طلاق کے کچھ عرصہ کے بعد بھی وہ اکٹھے اسی مکان میں رہتے رہے۔ بالآخر اس لڑکے کے باپ نے جو اہل حدیث ہو گیا تھا، ذاکر نائک کو سننا کرتا تھا، اس کے باپ نے کہا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، لہٰذا اپنے بیٹے یعنی زید کو اس نے مجبور کیا کہ دوبارہ اس عورت ہندا سے نکاح کر لو اور زبردستی ان کا نکاح کروا دیا۔ لیکن زید اس نکاح کے بعد بھی اس عورت کے پاس یعنی ہندا کے پاس نہیں گیا اور وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک اور شادی کر لی اور دوسری بیوی کو لے کر مکان کی دوسری منزل پر شفٹ ہو گیا اور ہندا نیچے والی منزل میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی رہی۔ چند دن گزرنے کے بعد زید نے ہندا کو نیچے والی منزل سے بھی دھکے دے کر نکال دیا اور کہا کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کیا یہ عورت زید کی بیوی رہی ہے یا نہیں؟ اب آگے اگر اس کا نکاح کیا جائے تو کیا اس کا نکاح آگے کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تفصیل سے آگاہ فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میرے محترم دوست شاہد صاحب، آپ نے جو صورت مسئلہ بیان فرمایا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ایک مرد کے پاس 3 طلاقیں دینے کا حق ہوتا ہے اور وہ 3 دفعہ یہ حق استعمال کر سکتا ہے، یعنی 3 طلاقیں دے سکتا ہے۔ اب اس حق کو وہ ایک ہی دفعہ میں استعمال کر لے یا یکے بعد دیگرے استعمال کرے۔ ایک ہی دفعہ میں یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں وہ اگر کہہ دے بیوی کو کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ زید نے ہندا سے نکاح کیا اور اس کے بعد طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا یا دوبارہ نکاح کر لیا، تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک طلاق کے بعد اس کا رجوع کرنا یا دوبارہ نکاح کرنا ٹھیک ہوا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے پھر طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا، یہ بھی ٹھیک ہوا۔ لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ تحریری طور پر طلاق دے دی تو اب اس عورت کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، یعنی ہندا کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے اور اب یہ اس کے نکاح سے بالکل خارج ہو چکی ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک یہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے، پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر یہ اپنے پہلے خاوند یعنی زید کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کو 3 طلاقیں یعنی طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ تیسری مرتبہ جو اس کے والد نے ذاکر نائک کو سنا یا اہل حدیث ہو گیا اور اہل حدیث ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی لہٰذا زبردستی نکاح کروا دیا، تو میرے دوست یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اور ہمارے
اہل حدیث دوست بھی اس مسئلے کے اندر یہی فرمائیں گے کہ اس عورت کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے اہل حدیث دوستوں کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، باقی الگ الگ اوقات میں طلاق دی جائے تو وہ ان حضرات کے نزدیک بھی 3 ہی شمار ہوں گی۔ لہٰذا اس صورت میں زید نے الگ الگ اوقات میں بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، لہٰذا اس کی 3 طلاقیں وہ منعقد ہوئی ہیں اور وہ اس کے نکاح سے بالکلیہ خارج ہو چکی ہے۔ اب اہل حدیث دوستوں کے نزدیک بھی اس عورت کے ساتھ زید کا نکاح کرنا یا رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو اس کے والد نے زبردستی نکاح کروایا، ذاکر نائک کو سنا یا جس کو سنا، تو یہ بالکلیہ غلط ہے اور وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا جب وہ نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوا تو یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، اور یہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کسی دوسری جگہ پر تو اس کو اجازت ہے، یہ دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ زید کے نکاح سے جب یہ خارج ہو چکی ہے، تیسری مرتبہ جو اس کا نکاح کروایا گیا وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، لہذا یہ زید کی بیوی نہیں ہے، لہذا اس کا نکاح آگے درست ہے۔ باقی جو بچوں کا خرچہ وغیرہ ہے وہ اس کا حق بنتا ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی عدالت کے اندر جا کر کیس دائر کرے تو اس کو اس کے بچوں کا خرچہ مل جائے گا، لیکن اس کا نکاح آگے کرنا وہ بالکل جائز ہے اور یہ زید کے نکاح میں نہیں رہی۔ واللہ عالم۔